إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. محترم سامعین، حاضرین جمعہ، میرے دینی ملی بھائیوں اور اسلامی خواتین، تمام قسم کی تعریف توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک مالک کائنات مالک حمد و ثنا کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ وحدہ لا شریک مالک کائنات خالق حمد و ثنا نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس رب ذوالجلال نے ہمیں بے بس لاچار بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ درود و سلام ہو ان تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں جس موضوع کے اوپر خطاب کرنا چاہتا ہوں وہ ہے رمضان مبارک نیکیوں کا موسم۔
برادران اسلام، اللہ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان مبارک کا آغاز ہو چکا ہے، اس لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا، ایک ایسا مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیطان کو جکڑ دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اس طرح گمراہ نہ کر سکے جس طرح عام دنوں میں کرتا ہے۔ ایسا مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سب سے زیادہ جہنم سے آزادی کا انعام نصیب کرتا ہے، تو جس میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کرتا اور ان کی توبہ و دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو ایسے عظیم الشان مہینے کا پانا یقیناً اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر و منزلت کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ سلف صالحین رحمہ اللہ 6 ماہ تک اس بات کی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ پھر جب رمضان مبارک کا مہینہ گزر جاتا تو اس بات کی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم نے اس مہینے میں جو عبادات کیے تو انہیں قبول فرما، کیونکہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ مہینہ کس قدر اہم ہے، لہذا ہمیں بھی اس مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 2 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے بے خود اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد ان میں سے ایک زیادہ عبادت کرتا تھا اور وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، جبکہ دوسرا آدمی پہلے آدمی کی نسبت کم عبادت گزار تھا۔ اس کی شہادت کے بعد 1 سال بعد فوت ہوا۔ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ دوسرا آدمی شہادت پانے والے آدمی سے پہلے جنت میں داخل ہوا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے یہ خواب لوگوں کو سنایا، اس پر انہوں نے تعجب کا اظہار کیا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ دوسرا آدمی شہادت پانے والے آدمی کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا جس میں اس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا، اس کے روزے رکھے اور سال بھر اتنی نمازیں پڑھی؟ تو ان دونوں کے درمیان جنت میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اس حدیث پر ذرا غور فرمائے کہ 2 آدمی اکٹھے مسلمان ہوئے جن میں سے ایک زیادہ عبادت گزار تھا اور اسے شہادت کی موت نصیب ہوئی، جبکہ دوسرا آدمی پہلے آدمی کی نسبت کم عبادت کرتا تھا اور اس کی موت عام موت تھی۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ پہلے جنت میں داخل ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ پہلے آدمی کی شہادت کے بعد 1 سال تک زندہ رہا، اس دوران اسے رمضان مبارک کا مہینہ نصیب ہوا جس میں اس نے اس کے روزے رکھے اور سال بھر نمازیں بھی پڑھتا رہا، تو روزوں اور نمازوں کی بدولت وہ شہادت پانے والے آدمی سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ پانا اور اس کے روزے رکھنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آپ ذرا اس بات پر غور کریں کہ ہمارے کتنے رشتہ دار اور دوست و احباب پچھلے سال رمضان مبارک میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن یہ رمضان آنے سے پہلے وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے اور انہیں یہ مبارک مہینہ نصیب نہیں ہوا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی اور تندرستی دی اور ایک بار پھر یہ موقع دیا کہ ہم اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لیں اور اپنے خالق و مالک اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت نہیں؟ میرے بھائیوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، آئندہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم بھی اس جہان فانی سے رخصت ہو جائے، تو ہمیں یہ موقع غنیمت تصور کر کے اس کی برکات کو سمیٹنے کی بھرپور کوشش کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس کے آنے کی بشارت سناتے اور انہیں مبارکباد دیتے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کی آمد کی بشارت سناتے ہوئے فرمایا رمضان مبارک کا مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے جو بابرکت مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شرکش شیاطین جگڑ دیے جاتے ہیں، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو جو شخص اس کے خیر سے محروم رہ جائے وہی دراصل محروم ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس مبارک مہینے کی متعدد خصوصیات ہے جس کی بنا پر اسے دیگر مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس
इसी दीगर महीनों पर फजीलत हासिल है, जिनकी चंद खुसूसियात ये है कि अल्लाह ताला ने आसमानी किताबों में सबसे अफदल किताब कुरान मजीद को महीनों में सबसे अफदल महीने रमजान मुबारक में नाजिल किया, बल्कि इस मुबारक महीने की सबसे अफदल लैलतुल क़द्र में इसे लौह महफूज से आसमानी दुनिया पर एक बार की नाजिल फरमाया और इसे बैतुल उज़्ज़ा में रख दिया। फरमान इलाही है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। वो रमज़ान का महीना था जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए बाइस हिदायत है और इसमें हिदायत और हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क करने की निशानियाँ हैं। और फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इसे लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। इसी तरह मेरे भाइयों, इस मुबारक महीने की दूसरी खुसूसियत यह है कि अल्लाह ताला इसमें अपने बहुत सारे बंदों को जहन्नम से आज़ादी नसीब करता है, जैसा कि जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला हर इफ्तारी के वक्त बहुत से लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है और ऐसा हर रात करता है। और अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक में हर दिन और हर रात बहुत से लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है और हर दिन और हर रात हर रात हर मुसलमान की एक दुआ कबूल की जाती है। मेरे भाइयों, इन हदीस के पेश नज़र हमें अल्लाह ताला से खुसूसी तौर पर ये दुआ करनी चाहिए कि हमें उन खुश नसीब लोगों में शामिल कर ले जिन्हें वो इस महीने में जहन्नम से आज़ाद करता है, क्योंकि यही असल कामयाबी है। फरमान इलाही है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। फिर जिस शख्स को जहां आग से दूर कर दिया जाएगा और उसे जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा, यकीनन वो कामयाब हो जाएगा। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और दुनिया की जिंदगी तो महज धोखे का सामान है। मेरे भाइयों, जन्नत के दरवाज़ों का खोला जाना, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद किया जाना और शरकश शयातीनों का जकड़ा जाना, ये तीनों उमूर भी रमज़ान मुबारक की खुसूसियात में से है। जैसा कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान मुबारक की पहली रात आती है तो शैतानों और शरकश जिनों को कैद कर दिया जाता है और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और उसका कोई दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ा जाता और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और इसका कोई दरवाजा बंद नहीं छोड़ा जाता। और एक ऐलान करने वाला पुकार कर कहता है, ऐ खैर के तलबगार तू आगे बढ़ और ऐ शर के तलबगार अब तू रुक जा। मेरे भाइयों, इस मुबारक महीने की खुसूसियात में से एक खुसूसियत ये भी है कि इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। फरमान इलाही है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीने से बेहतर है। और अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु जब माह रमज़ान शुरू हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक ये महीना तुम्हारे पास आ चुका है जिसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है, और जो शख्स इससे महरूम रह जाए वो मुकम्मल खैर से महरूम रह जाता है और इसके खैर से तो हकीकी महरूम ही महरूम रह सकता है। इसी तरह मेरे भाइयों, इस अज़ीमुश्शान महीने की सातवीं खुसूसियत यह है कि इसमें उम्रा हज के बराबर होता है। जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी खातून को फरमाया, फ़इज़ा जाअ रमज़ान फ़अतमिरी फ़इन्ना उम्रतन फ़ीही तअदिलु हुज्जा। जब रमज़ान मुबारक का महीना आ जाए तो तुम इसमें उम्रा कर लेना, क्योंकि इसमें उम्रा हज के बराबर होता है। और एक रिवायत में इस हदीस के अल्फाज ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी खातून से, जिसे उम्मे सुनान कहा जाता था, कहा, तुमने हमारे साथ हज क्यों नहीं किया? तो उसने सवारी ना होने का उज़्र पेश किया, जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्ना उम्रतन फ़ी रमज़ान तक़दी हुज्जतन मई। रमज़ान में हज करना मेरे साथ हज की कदा है। यानी जो शख्स मेरे साथ हज नहीं कर सका, अगर वो रमज़ान में हज उम्रा कर ले तो गोया उसने मेरे साथ हज कर लिया। गोया उसने मेरा हज कर लिया। मेरे भाइयों, रमज़ान मुबारक के चंद खसाइस बयान करने के बाद अब हम वो अमाल बयान करते हैं जिनकी खुसूसी तौर पर इस महीने में ताकीद की गई है। रमज़ान मुबारक के वो अमाल में से सबसे अहम अमल रोज़ा है, जिसको अल्लाह ताला ने हर
مکلف مسلمان پر فرض کیا ہے۔ فرمان الہی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور ایک جگہ فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، بس تم میں سے جو شخص اس مبارک مہینے کو پائے اور اس کے روزے رکھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے روزوں کو اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک رکن قرار دیا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج بیت اللہ وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور حج بیت اللہ کرنا اور رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ ان دلائل سے ثابت ہوا کہ رمضان مبارک کے روزے ہر مکلف مسلمان پر فرض ہیں۔ ہاں، مریض اور مسافر کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی کہ وہ رمضان کے جن دنوں پہ بسبب مرض یا سفر روزے نہ رکھ سکے تو اور دنوں میں قضا کر لے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، بس تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے۔ میرے بھائیوں، قرآن و حدیث سے روزوں کے متعدد فضائل بیان کیے گئے ہیں، لیجئے آپ بھی وہ فضائل سماعت فرما لیجئے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجا والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے حالت ایمان میں حصول ثواب کی نیت سے رمضان مبارک کے روزے رکھے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایمان و احتساباً کا مفہوم یہ ہے کہ وہ نیت صادقہ اور یقین کامل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس کے اجر و ثواب کی خاطر ہو، دل کی خوشی کے ساتھ، اور روزوں کو بوجھ سمجھ کر نہیں بلکہ رمضان مبارک کے ایام کو غنیمت سمجھتے تصور کرتے ہوئے اس کے روزے رکھے۔ اگر وہ اس کیفیت کے ساتھ روزے رکھے گا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مبارک مہینے میں ہم جو عبادت کرے اللہ تعالیٰ تو انہیں قبول فرما، ہمیں جب تک زندہ رکھ ایمان پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان میرے خیر پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.